جو 2.5 سال سے چور چور کا شور مچا رہا تھا، یہ چور اب پکڑا گیا ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ اپیل کرنی چاہوں گا کہ آپ اس چوری جو ہے ان چوروں کے کہنے پہ، حالانکہ وہاں بھی ان کے مقاصد اور ہیں، یہ آپ پکڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں، بھئی وہ تو 2 4 10 آدمیوں کی چوری ہے نا، یہ تو 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کی چوری ہے۔ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ 2018 میں ہوا ہے، اور اب جو ہے یہ عوام نے جو ہے وہ آپ پہلے سیاسی جماعتیں صرف پروٹیسٹ کرتی تھی، کوئی نعرہ لگا دیا، کوئی جو ہے وہ احتجاج کر دیا، کوئی ریزولوشن کر دیا۔ کل پاکستان مسلم لیگ نون نے ہم نے دھاندلی کو پکڑا ہے، اسے ایکسپوز کر دیا ہے، اسے ننگا کر دیا ہے تمام اداروں کے سامنے۔ اب ان اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں ملوث جو قومی مجرم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے۔ ہر چیز جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا دیکھ چکی ہے، عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اب اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ سٹرکٹ کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ جو ہے وہ اس چوری کو، اس عوامی مینڈیٹ کی چوری کو، یہ ہے وہ عزت ووٹ کی جس عزت کے لیے میاں نواز شریف جو ہے وہ میدان عمل میں ہے، یہ ہے بیانیہ میاں نواز شریف کا۔ یہ دیکھیں، یہ قدرت ہے، یہ قدرت کا کمال ہے کہ ان کا ہر عمل جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو جو ہے وہ نکھار کے عوام کے سامنے لا رہا ہے، نکھار کے جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے اور ایکسپوز کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ عوام کی عزت، جس کو جو ہے ووٹ کی عزت، جس کو جو ہے وہ روندا گیا ہے اور عوام نے اب اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے۔ اور اب اس کا جو ہے اگر شافی علاج نہیں ہوگا تو پھر اگر اس ملک میں عوام کے ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، یہ ملک عوام کے ووٹ سے بنا ہے، یہ ملک جو ہے وہ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں بنا، یہ اب ووٹ کی طاقت سے بنا ہے۔ اس کو ووٹ کی طاقت سے چلایا جائے، اس کو ووٹ کی عزت سے چلایا جائے گا تو یہ آگے چلے گا، ورنہ پھر حال وہی رہے گا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا اور قوم کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو تو یہ جو چوری پکڑی تو گئی ہے، تو اب اگر ان مجرموں کو اگر قرار واقع سزا مل جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کا سفر جو ہے آسان ہو جائے گا اور شاید ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم روک سکیں۔ اب ہمارے مطالبات کے نہ مانے جانے کا اب کوئی جواز تو نہیں ہے، اس لیے ہم عدم اعتماد نہیں کرتے نہ معزز عدلیہ کے ادارے پہ، حکومت کے منہ پہ تماچا نہیں، اس کے منہ پہ چھتر ہے، انہیں ڈوب مرنا چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ آج آپ اس کا حساب دیں، بجائے اس کے کہ آپ پراپیگنڈے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ابہام میں ڈالتے ہیں۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جائز مطالبے ہیں، اور اب جب ہر چیز سامنے آ چکی ہے تو اس کو نہ مانے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بدقسمتی ہوگی، پھر اس کا جو بھی علاج آگے لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ ایک ویڈیو جو اللہ کو جان دینی ہے، 2 سال سے انہوں نے نہ جان دی ہے اللہ کو، نہ وہ ویڈیو پیش کی ہے۔ اب دوسری ویڈیو کا جو ہے وہ انہوں نے کل کہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں جتنی دیر وہاں پہ موجود رہا ہوں اس سارے کی جو ہے وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اپنا آپ کے میڈیا پہ موجود ہے۔ میں وہاں پہ جب گیا ہوں، میں جتنی دیر بیٹھا ہوں، جتنی دیر میں نے بات کی ہے، کوئی مسلح آدمی میرے ارد گرد بھی یہ دکھا دے، میرے جو گارڈز ہیں ان کے پاس کوئی اسلحہ دکھا دے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ وہ ویڈیو جو ہے وہ پیش کریں۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پھر شرم آنی چاہیے، وہ ماسی ففے کٹنی کو بھی اور اس کو بھی۔ نہیں، تیلی پہلوان جو ہے وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ رسوا ہوا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اب تیلی پہلوان غریب کیا کرے جب یہ حکومت ہی اتنی جو ہے وہ گندی ہو چکی ہے، مہنگائی نے اور بے روزگاری نے، اور کوئی انہوں نے پرفارمنس جو ہے وہ نہیں شو کی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تیلی پہلوان بھی بیچ میں مارا گیا ہے۔ لیکن اس کی ذمہ دار جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہے۔
دیکھیں یہ میں اب اس حلقے میں تو میں نہیں گیا، لیکن اگر ان دونوں حلقوں میں اگر فری اور فیئر الیکشن ہوتا، کوئی حکومتی مداخلت نہ ہوتی اور کوئی جو ہے یہ جو سارا دن یہ کرتے رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی زبان تیز ضبط ہو جانی تھی۔ اب جو ہے عوام جو ہے وہ تیار ہیں۔ اب دھاندلی پہلے ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد اس کی شکایت ہوا کرتی تھی۔ اب ہم نے دھاندلی کو پکڑا ہے اور اس گشتی کو ہم ہر بار پکڑیں گے، ہر جگہ پہ پکڑیں گے ہم، اس کو اب ہم چھوڑیں گے نہیں، اور جو ہے ہم اس کو ہر جگہ پہ پکڑیں گے اور اب پکڑ کے اس کو جوتے بھی ماریں گے۔ لیکن ہماری یہ اپیل ہے اداروں سے کہ وہ اب ہم نے اس کو پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیا، ایکسپوز کر دیا ہے، اب وہ اس کا جو ہے وہ علاج کریں اور اس کے کرداروں کو جو ہے وہ قرار واقعی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سزا دیں۔ اور میں کہتے تھے کہ جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائیں، یہ وزیر اعظم صاحب نے 10 بار کہا کہ ثبوت ہے تو کوئی لائیں۔ بھئی اب ثبوت ہے نا، یہ تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس کو ہم نے ایکسپوز کر کے پوری دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ یہ ہے دھاندلی، اس طرح سے ہوتی ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ لوگ ہیں کرنے والے، تو آپ پکڑو ان کو پھر۔ اب اس سے زیادہ بڑا ثبوت جو ہے وہ آپ کو کیا چاہیے؟ اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ ایکسرسائز جو ہے اس کو ہم اور بہتر طریقے سے جو 2.5 سال سے چور کا شور مچا رہا تھا، یہ چور اب پکڑا گیا ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ اپیل کرنی چاہوں گا کہ آپ اس چوری جو ہے ان چوروں کے کہنے پہ، حالانکہ وہاں بھی ان کے مقاصد اور ہیں، یہ آپ پکڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں، بھئی وہ تو 2 4 10 آدمیوں کی چوری ہے نا، یہ تو 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کی چوری ہے۔ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ 2018 میں ہوا ہے، اور اب جو ہے یہ عوام نے جو ہے وہ آپ پہلے سیاسی جماعتیں صرف پروٹیسٹ کرتی تھی، کوئی نعرہ لگا دیا، کوئی جو ہے وہ احتجاج کر دیا، کوئی ریزولوشن کر دیا۔ کل پاکستان مسلم لیگ نون نے ہم نے دھاندلی کو پکڑا ہے، اسے ایکسپوز کر دیا ہے، اسے ننگا کر دیا ہے تمام اداروں کے سامنے۔ اب ان اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں ملوث جو قومی مجرم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے۔ یہ ہر چیز جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا دیکھ چکی ہے، عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اب اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ سٹرکٹ کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ جو ہے وہ اس چوری کو، اس عوامی مینڈیٹ کی چوری کو، یہ ہے وہ عزت ووٹ کی جس عزت کے لیے میاں نواز شریف جو ہے وہ میدان عمل میں ہے۔